گرچہ اپنی ذات سے یکتا ہے تو، اپنی خاطر ہی جہاں آرا ہے تو، کیوں مثال لالا سہرا ہوں میں، درمیان انجمن تنہا ہوں میں، چاہتا ہوں تجھ سے میں ایک غم گسار، جو کہ ہو فطرت کا میری رازدار، وہ جو دیوانہ بھی ہو فرزانہ بھی، عین و آن کی فکر سے بیگانہ بھی، تاکہ اس کی جاں کو اپنا شور و دل، اس کے دل میں اپنا چہرہ دیکھ لوں، ڈھال دوں پے کر وہ اپنی خاک سے، خود بت و بتگر بنوں جس کے لیے۔ اقبال کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ تو اپنی ذات میں یکتا ہیں، لیکن پھر بھی تو نے اپنی خاطر یعنی اپنی تنہائی دور کرنے کی خاطر ایک پوری کائنات سجا ڈالی۔ اقبال اپنے متعلق کہہ رہے ہیں کہ صحرا میں جو لالے کا گل ہوتا ہے میں بھی تنہا ہوں اس کی طرح، محفل میں ہوتے ہوئے بھی تنہا ہوں، کوئی ان کا ساتھی نہیں ہے جو ان کی باتوں کو، جو ان کی پوئٹری کو سمجھ سکے اور آگے پہنچا سکے۔ اقبال یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھ پہ لطف و کرم کر دے، مجھے ایک ایسا رفیق دیتے، میرا غم گسار دے دے، جو میری حقیقتوں سے واقف ہو، جو میری کیفیت سمجھ سکے، ایک ایسا ساتھی دے جس کے پاس دونوں خوبیاں ہوں، جو عشق بھی رکھتا ہو اور عقل و شعور بھی رکھتا ہو، یعنی اس کی جو روح ہو اس کے اندر عشق موجود ہو، پیشن موجود ہو، جذبہ موجود ہو، اور وہ دنیاوی علائق سے بھی پاک ہو، تاکہ اقبال چاہتے ہیں کہ وہ اپنی جو پیشن ہے اس کے حوالے کر دیں اور پھر اس کے دل میں جا کے اپنا چہرہ دیکھیں، یعنی ایک ایسا ساتھی جو کہ اقبال کے احساسات اور جذبات کی قدر و قیمت سے آگاہ ہو، یعنی جو تمنائیں اقبال کی دل میں موجود ہیں وہ اس کا عکس دیکھنا چاہتے ہیں کسی اور ساتھی میں، اور یہ دعا ہے ان کی ہمارے لیے کہ جو پیشن ان میں موجود ہے کہ حالات صحیح ہو جائیں، وہ عکس دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو ملے ایسا۔ آخری شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں میں اپنی مٹھی بھر خاک سے اس کا جسم بناؤں، پھر خود ہی اس کا بت بناؤں اور خود ہی اسے تراشنے والا بن جاؤں، یعنی اقبال کو ایک رفیق، ایک ساتھی چاہیے، اور تاکہ جو کہ ان کے جو افکار ہیں اور جو جذبات ہیں اور ان کا جو پیشن ہے اور ان کا جو جوش ہے وہ نظر آئے۔ آپ لوگ جو اس پوئٹری کو سن رہے ہیں اللہ کرے کہ ان کی یہ دعا قبول ہو جائے، اور آپ لوگ جو سن رہے ہیں ان کا جو پیغام ہے اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ آمین ثم آمین۔ یکتا مینس بے مثال، لا شریک،